فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب معالی الصبتین کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کا یہ چھٹا پارٹ ہے۔ 5ویں مجلس کا آغاز ہو رہا ہے اور صفحہ نمبر ہے 121۔ ہیڈنگ ہے شہادت فرزندان مسلم۔ 1۔ جناب مسلم ابن عقیل کے 2 فرزندان محترم کی شہادت کے واقعات میں اختلاف ہے۔ جہاں تک اصل واقعی شہادت کا تعلق ہے وہ تقریباً تمام مورخین نے ایک جیسا ہی نقل کیا ہے۔ نفس واقعہ شہادت میں مختلفہ نکات بہت کم ہیں اور اشتراک بہت زیادہ ہے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ شہزادے ابن زیاد کی قید میں کس طرح آئے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ دونوں کمسن شہزادے کسی مصلحت کے پیش نظر جناب مسلم کے ساتھ کوفے آئے تھے۔ بعض مورخین کے بقول دونوں شہزادے یوم عاشور تاراجی قیام کے وقت صحرا سے نکلے، پھر راستہ بھٹک گئے اور سپاہی یزید کے ہاتھ لگ گئے۔ آل محمد کے قافلے کے زندان کوفہ سے نکل جانے کے بعد دونوں شہزادے ابن زیاد کو پیش کیے گئے، جنہیں ابن زیاد نے پس دیوار زندان ڈال دیا۔ بہرصورت چونکہ دونوں روایات موجود ہیں، اس لیے مجلس اعضاء میں ہر 2 روایات پڑھی جا سکتی ہیں اور کسی ایک روایت کو قطعاً مسترد کر کے دوسری روایت کو قطعی درست قرار دے دینا خلاف تحقیق ہوگا، کیونکہ از روئے ترجیح کسی روایت کے حق میں دلائل زیادہ نہیں ہیں۔ بعض حقائق ناآشنا اپنی ذاتی رائے کو محققین علماء کی رائے بنا کر پیش کرتے ہیں اور اپنی رائے دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو شان علماء کے خلاف ہے۔ ہم دونوں روایات علیحدہ علیحدہ مجلس کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں۔ ناسخ کے مطابق جب جناب ہانی کو گرفتار ہو کر ابن زیاد کے پیش کیے گئے اور جناب ہانی گرفتار ہو کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے اور جناب مسلم نے ہانی کا گھر چھوڑ دیا تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں محمد اور ابراہیم کو قاضی شرح کے سپرد کر دیا اور ان سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ جب جناب مسلم شہید ہو گئے تو ابن زیاد کو بتایا گیا کہ جناب مسلم کے کمسن بچے محمد اور ابراہیم بھی جناب مسلم کے ساتھ ہی تھے، لیکن انہیں کہیں چھپا دیا گیا ہے۔ چنانچہ ابن زیاد نے منادی کرا دی کہ جس کسی کے پاس مسلم کے بچے ہوئے اور اس نے ہمارے حوالے نہ کیے تو حکومت کی طرف سے اس کا قتل جائز ہو جائے گا۔ جب جناب قاضی شرح نے یہ منادی سنی تو اس نے دونوں بچوں کو اپنے سامنے بلایا، انتہائی نرمی سے گفتگو کی، بے ساختہ رو دیا۔ بچوں نے شرح کی رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آپ کا والد شہید ہو چکا ہے۔ جب دونوں بچوں نے والد کی خبر شہادت سنی تو ان کے سروں پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سفر کا عالم، سن چھوٹا اور زمانہ دشمن، دونوں نے بیک آواز وا غربتہ کا نعرہ بلند کیا اور رونے لگے۔ قاضی نے دونوں کو تسلی دی اور بتایا کہ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ کی شہادت کے بعد تمہاری گرفتاری کے احکام صادر کیے جا چکے ہیں، اور اگر تمہاری صدائے گریہ کسی جاسوس نے سن لی تو ابھی ابھی گرفتار کر لیے جاؤ گے اور ساتھ ہی میں بھی گرفتار ہو جاؤں گا۔ بڑے شہزادے نے گلوگیر آواز سے کہا، قاضی جی آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہمیں اپنا انجام معلوم ہو چکا ہے۔
جلد یا بدیر ہمیں تو اپنے باپ کے ساتھ ملنا ہی ہے، البتہ چونکہ آپ نے اپنے گھر میں ہمیں رکھا ہوا ہے، ہم نے آپ کا کچھ دن نمک کھایا ہے، اس لیے آپ کے تحفظ کی خاطر ہم اپنے بابا کے غم میں آنسو نہیں بہائیں گے اور نہ ہی بآواز بلند روئیں گے۔ اپنی جان کی نسبت ہمیں آپ زیادہ عزیز ہیں۔ قاضی نے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ میں خود گرفتار ہونا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم گرفتار ہو اس سفاک کے ہاتھ آ جاؤ۔ میں تمہیں کسی ایسے امین آدمی کے سپرد کرنا چاہتا ہوں جو تمہیں بصلاوت مدینہ پہنچا دے۔ شہزادوں نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ قاضی نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، عزیز سامعین، اس کے بعد اس PDF میں مزید 2 صفحات موجود نہیں ہیں اور اس کی جگہ خالی صفحے موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 123 تک ہم نے ریڈ کر لیا، صفحہ نمبر 124 اور 125 اس کتاب میں موجود نہیں، صفحہ نمبر 126 یہاں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ مشکور نے کہا کہ میں تو اسی وقت سے تیار ہوں جب سے میں نے شہزادوں کو رہا کیا تھا۔ ابن زیاد نے جلاد کو بلا کے کہا کہ اسے 500 کوڑے لگا کر اس کا زر قلم کر دے۔ مشکور نے کہا، اللہ رسول اور اہل بیت رسول کی محبت میں یہ بہت ہی کم ہے۔ جلاد نے تازیانہ اٹھایا اور مشکور کے برہنہ جسم پر تازیانے کا وار کیا۔ مشکور نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے مدد کشائش ہوں، سکون اور صبر چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے مدد کشائش، سکون اور صبر چاہتا ہوں۔ تیرے نبی کے اہل بیت کی محبت میں قتل کیا جا رہا ہوں، مجھے انہی سے ملا دے۔ یہ کہہ کے مشکور خاموش ہو گیا۔ پھر تازیانے برستے رہے اور ہر تازیانے پر الحمدللہ کہتا رہا۔ آخر کار غش کھا کر گر گیا۔ غش سے افاقہ ہوا تو پانی مانگا۔ ابن زیاد نے کہا، اسے پانی مت دینا، پیاسا ہی اسے اپنے نبی اور اہل نبی کے پاس جانے دو، اہل بیت نبی کے پاس جانے دو۔ عمر ابن حارث نے آگے بڑھ کر سفارش کی۔ ابن زیاد نے سفارش قبول کر لی۔ عمر مشکور کو اٹھا کر علاج کی غرض سے گھر لے گیا۔ جب وہاں اسے غش سے افاقہ ہوا تو عمر نے پانی پیش کیا۔ مشکور نے کہا، بخدا مجھے میرے آقا نے پانی کا ایک جام پلا دیا ہے، اب مجھے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے بعد اس محب اہل بیت کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ شہزادے جس گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس گھر کے مالک کا نام حارث ابن عروہ تھا۔ شاید بعض مورخین نے صرف ابن عروہ دیکھ کر یہ قیاس کیا ہے کہ یہ ظالم جناب ہانی ابن عروہ کا بھائی تھا، لیکن ہمیں اس کی تحقیق نہیں ہو سکی۔ جب یہ ظالم گھر آیا تو انتہائی بدحال تھا۔ مومنہ بیوی نے پوچھا، کیا آج تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، آج صبح ابن زیاد کے دروازے پر کھڑا تھا کہ منادی نے آواز دی، جو شخص مسلم ابن عقیل کے بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے نقد انعام دیا جائے گا اور اس کی ایک حسب خواہش ضرورت بھی پوری کی جائے گی۔ میں نے اسی وقت گھوڑے ان کے پیچھے لگا دیے، سارا دن مارا پھرتا رہا حتیٰ کہ گھوڑا گر کر جواب دے گیا۔ پھر میں پیدل ڈھونڈتا رہا لیکن بچے نہ ملے۔ اس مومنہ نے کہا، خدا معلوم تم لوگوں کی مت کیوں ماری گئی ہے؟ 2 کمسن بچے ہیں، وہ ابن زیاد کی حکومت کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اگر تجھے مل جاتے تو تیرے لیے انہیں گرفتار کرنے میں کیا فخر ہوتا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ قیامت کا خیال ہے اور نہ عداوت نبی کا؟ اس ظالم نے کہا، زیادہ باتیں نہ بنا، پتہ نہیں محمد کون تھا اور کیا کیا وعدے کر کے گیا ہے، وعدے بھی ایسے جن کا تعلق دنیا سے نہیں مرنے کے بعد سے ہے۔ کیا پتہ مرنے کے بعد ہماری سڑی ہوئی ہڈیاں زندہ بھی ہوں گی یا نہیں؟ تجھے کیا معلوم ہے کہ اگر آج مل جاتے تو ابن زیاد کی طرف سے سونے اور چاندی کا نقد ڈھیر ملتا۔ اب اٹھ اور کھانا لا۔ مومنہ کھانا لائی۔ ظالم نے زہر مار کیا اور سو گیا۔
دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں حمائل کر کے سو رہے تھے کہ بڑے شہزادے محمد کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چھوٹے بھائی کو جگایا اور کہا، میں نے جو ابھی خواب دیکھا ہے اس سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں یہ ہماری آخری رات ہے اور ہم کبھی نہ تو مدینے جا سکیں گے اور نہ اپنی ماں سے مل سکیں گے۔ چھوٹے شہزادے ابراہیم نے دونوں باہیں بھائی کے گلے میں ڈال کر عرض کیا، وہ کیسا خواب آپ نے دیکھا ہے؟ محمد نے کہا، ابھی میں نے خواب میں نبی کونین، نانا علی، ماموں حسن اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا۔ ہمارے بابا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ نبی عالمین نے ہم دونوں بھائیوں کے بوسے لے کر ہمارے بابا سے شکوہ کیا کہ مسلم، تم خود تو آ گئے اور ان کمسنوں کو سنگدل اور درندہ وحشی دشمنوں میں گھرا چھوڑ کر آ گئے۔ ہمارے بابا نے عرض کیا، قبلہ صبح کو دونوں غلام زادے آپ کے قدم بوسی کا شرف حاصل کر لیں گے۔ کمسن ابراہیم نے کہا، بھیا یہی خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ محمد نے کمسن بھائی کو گلے لگایا، بھیا ایک دوسرے سے الوداع کر لیں، تو مجھے گلے لگا لے، میں تجھے گلے لگا لوں، تو میری خوشبو سونگھ لے، میں تیری خوشبو سونگھ لوں۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو چومنا اور الوداع کہنا شروع کیا۔ ابھی اس ظالم کو نیند نہیں آئی تھی کہ اس نے بیوی سے پوچھا، یہ اندر کون ہے اور کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ اس بے بس مومنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ جفا شعار بتی لے کر اٹھا، کمرے کا دروازہ کھولا، دیکھا تو دونوں شہزادے سہمے ایک دوسرے کو گلے لگائے بیٹھے ہیں۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ دونوں شہزادوں نے کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، تیرے نبی کی عزت اور مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں۔ یہ سنتے ہی یہ کمینہ بھر گیا اور کہنے لگا، اچھا میں نے آج تمہاری تلاش میں گھوڑا ہلاک کر ڈالا، خود مرنے کی حد تک تھک گیا اور تم میرے ہی گھر میں پڑے مزے لے رہے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ہاتھ ایک شہزادے کے بال اور دوسرے ہاتھ دوسرے شہزادے کے بالوں میں رکھا اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے کے بال پکڑے اور دونوں کو ایک جھٹکے سے کھڑا کیا۔ دونوں شہزادے خاموش ہو کر اس مومنہ کی طرف دیکھنے لگے۔ اس مومنہ نے بیٹھ کر اس ظالم کے پاؤں پکڑ لیے، جھکی، پاؤں کو چوما، اس کے ہاتھ چومے اور منتیں کرنے لگی کہ ذرا دیکھ تو کیسے معصوم، حسین، پیارے، مجبور اور کمسن بچے ہیں۔ انہوں نے تیرے امیر کا کیا بگاڑا ہے؟ مسافر بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں، ابھی تو اپنے باپ کو روئے بھی نہیں ہیں۔ لیکن اس سنگدل نے اس مخدرہ کی ایک بات نہ سنی اور تشدد کرنے لگا۔ جب تشدد کرتے کرتے تھک گیا تو اسی ایک رسی لے کر دونوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ کر زمین پر اوندھا لٹا دیا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے مقفل کیا، چابی جیب میں ڈال کر سو گیا۔ صبح تک شہزادے اسی حالت میں پڑے رہے۔ عورت پاؤں چھو کر منتیں کرتی رہی، لیکن یہ ہر مرتبہ تلوار کی نوک سے پرے دھکیل دیتا تھا۔ صبح کو اٹھ کر اس نے اپنا غلام کو بلایا، اسے تلوار دی اور کہا، جا ان بچوں کو باہر لے جا اور دریائے فرات کے کنارے پر ان کے سر قلم کر کے لاشیں سپرد دریا کر کے سر میرے پاس لے آ تاکہ میں اپنا انعام جا کر وصول کر لوں۔ غلام نے کہا، اگر تیری آنکھ کا پانی مر گیا ہے تو کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر شخص تیری طرح شقی ہو گیا ہے؟ اولاً تو ان کمسنوں کی بے چارگی اور صفادر یتیمی ہی ان پر رحم کے لیے کافی ہے، اور ثانیاً ان کی بے گناہ خون سے ہاتھ رنگ کر قیامت کے دن میں نبی کریم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لعین نے کہا، اچھا اب غلام ہو کر تو مجھے بے ضمیر بھی کہہ رہا ہے اور میری نافرمانی بھی کر رہا ہے، لے اپنی نافرمانی کا مزہ چکھ۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار کا وار کیا۔ بیچارہ غلام شہزادوں کے قدموں میں لوٹ گیا۔ زوجہ حارث اپنے بیٹے کو لے کر آئی تو یہ اپنے غلام کا سر کاٹ رہا تھا۔ بیٹے نے اس سے کہا، اس غلام نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ آپ کو معلوم ہے غلام ہونے کے علاوہ یہ میرا رضاعی بھائی بھی تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس غلام کا سر کاٹ کر اپنے بیٹے کی طرف پھینک کر کہا، لے اپنے بھائی کا سر، اس نے میری نافرمانی کی ہے، میرے سامنے گستاخانہ کلام کیا ہے، اس کی سزا یہی تھی۔ آگے آ، یہ تلوار لے، ان بچوں کو ساتھ لے کر دریائے فرات پر چلا جا اور ان کے سر لے کر جلدی آ جا۔ اس خوش نصیب نے کہا، اللہ کی پناہ، نہ تو میں خود ایسا کروں گا اور نہ ہی اپنے جیتے جی تجھے ان مظلوم بچوں پر مزید ظلم کرنے دوں گا۔
ایک طرف ہٹ جائیں اور بچوں کو چھوڑ دیں۔ اس کی بیوی نے آگے بڑھ گئے اس کے دونوں ہاتھوں سے رسی لینا چاہی اور کہا، ظالم اب انہیں چھوڑ دے، ان کا کیا قصور ہے؟ اگر تجھے لعنت لینا ہی ہے تو ان کے خون سے ہاتھ سرخ نہ کر، انہیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا، جو چاہے وہ کر لے۔ حارث نے کہا، اپنا ہاتھ رسی سے الگ کر لے، میں ان کے سر لے کر جاؤں گا، اگر زندہ لے گیا تو راستے میں ان کا حامی مجھ سے چھین لیں گے۔ بیوی نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اولاد رسول کو اپنی زندگی میں قتل ہوتا دیکھوں؟ اس ظالم نے تلوار کا وار کیا، یہ مخدرہ زخمی ہو کر ایک طرف غش کھا کر گر گئی۔ اس کا بیٹا آگے بڑھا اور کہا، کیا تیری عقل ٹھکانے ہے؟ غلام کو قتل کر دیا، میری ماں کو زخمی کر دیا، اب ان بے گناہوں کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر اس خوش نصیب نے رسی میں ہاتھ ڈال کر اسے دور کرنا چاہا، اس مردود نے تلوار مار کر اس غریب کو بھی شہید کر دیا۔ اب اس نے تلوار لی اور آگے بڑھا۔ دونوں شہزادے رسی میں بندھے ہوئے تھے، اپنے سامنے اپنے جانثاروں کی 3 لاشیں دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ دونوں نے کہا، اگر تجھے قتل کرنا ہی ہے تو ہمیں آج صبح کی نماز تو قضا کر لینے دو۔ اس نے کہا، اب نماز پڑھ کر کیا کرو گے؟ جنت میں اپنے بابا کے پاس جا کے قضا کر لینا، میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے۔ دونوں کو دریائے فرات کے کنارے لایا اور اس لعین نے بڑے پر تلوار مارنے کا ارادہ کیا۔ چھوٹے نے اپنے کو بڑے پر گرا دیا اور کہا، ظالم پہلے مجھے مار، بھلا میں کیسے اپنے بڑے بھائی کا لاشا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں۔ اس نے چھوٹے پر وار کرنا چاہا تو بڑے نے اپنے کو چھوٹے کی ڈھال بنا دیا۔ اے سنگ دل، کبھی بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے کو بھی کسی نے مارا ہے؟ اس ظالم نے گلوئے ناز پر تلوار کا وار کیا، بڑے بھائی کا لاشا خاک و خون میں غلطا تڑپنے لگا، سر جدا کیا اور ایک طرف رکھ دیا، جسم کو دریائے فرات کے سپرد کر دیا۔ چھوٹے نے اتنے میں بڑے بھائی کا سر اٹھایا، اسے جھولی میں رکھا اور جھک کر چومنے لگا۔ بڑے کے جسم کو دریائے فرات کے سپرد کرنے کے بعد اس نے انتہائی سنگ دلی سے ابراہیم کے ہاتھوں سے محمد کا سر لیا اور ایک طرف رکھ کر چھوٹے کے سر پر تلوار سے وار کیا۔ ابراہیم بھی اپنے خون میں تڑپنے لگا۔ اس نے جلدی سے سر جدا کیا، لاشے کو سپرد فرات کیا، دونوں سر تھیلے میں ڈالے اور جلدی جلدی ابن زیاد کے پاس دارالامارہ میں آیا۔ دونوں سر تھیلے سے نکال کر ابن زیاد کے سامنے منبر پر رکھ دیے۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ کیا لایا ہے؟ کس کے سر ہیں؟ حارث نے کہا، تیرے دشمنوں کے سر ہیں۔ آپ نے کل اعلان کیا تھا نا کہ مسلم کے دونوں فرزند زندان سے نکل گئے ہیں، جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام ملے گا۔ میں زندہ تو نہیں لا سکا، ان کے سر لایا ہوں، مجھے اپنا انعام دے کر وعدہ پورا کر۔ ابن زیاد نے دونوں سروں کو دھونے کا حکم دیا۔ جب دونوں سر دھوئے گئے تو ابن زیاد نے دونوں کو اپنے سامنے منبر پر رکھا اور اس ظالم سے کہا، تو ہلاک ہو جائے، ان کمسنوں کو قتل کرتے ہوئے ترس تک نہ آیا۔ حارث نے جواب دیا، دشمن خود ہو یا اس کا کوئی کمسن بچہ ہو، اس پر ترس کیسے آتا ہے؟ ابن زیاد نے کہا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے یزید کو ان کے متعلق لکھا تھا؟ اگر یزید مجھ سے زندہ مانگ لے تو میں کہاں سے دوں گا؟ حارث لاجواب ہو کر چپ ہو گیا۔ ابن زیاد نے کہا، تو انہیں زندہ میرے پاس کیوں نہ لایا؟ میں نے تو زندہ گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، سر لانے تجھے کس نے کہا تھا؟ حارث نے کہا، مجھے خطرہ تھا کہ کہیں راستے میں مجھ سے کوئی چھین نہ لے اور میں انعام سے محروم نہ رہ جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا، انہیں اپنے گھر میں قید رکھتا، مجھے اطلاع دے دیتا، میں خود ہی ان کو اپنے پاس لانے کا انتظام کر لیتا۔ ابن زیاد کے پاس مقامی مقاتل نامی شخص ابن زیاد کا ندیم بیٹا تھا، جو محب اہل بیت تھا۔ ابن زیاد نے اس سے کہا، اس نے میری حکم عدولی کی ہے، میری اجازت کے بغیر اس نے انہیں قتل کیا ہے، اسے لے جا، جیسا تیرا جی چاہے اسے قتل کر دے اور مجھے اس کا سر لا کے دکھا۔ مقاتل اٹھا اور کہنے لگا، ابن زیاد، اگر آج تو مجھے کائنات کی حکومت بھی دے دیتا تو میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا میں تیری اس عطا پر خوش ہوں۔ مقاتل نے اس لعین کے دونوں ہاتھ پس پشت باندھے، اسے سر و پا برہنہ کر کے کھینچ کر باہر لایا، پہلے کوفے کی گلیوں میں اسے پھرایا، پھر دونوں شہزادوں کے سر بھی اس کے پاس تھے۔ لوگوں کو سر دکھا کے کہنے لگا، لوگوں اس سنگ دل اور درندہ صفت کو دیکھو جو ان پھول جیسے کمسن اور بے گناہ بچوں کا قاتل ہے۔ جو بھی سنتا اس کے منہ پر تھوک کر لعنت بھیجتا اور مقاتل کے ساتھ ہو لیتا۔
دریائے فرات کے پہنچتے پہنچتے اچھا خاصا مجمع لگ گیا۔ تمام نے وہاں آ کر دیکھا، ایک طرف ایک عورت عالم غش میں سسک رہی ہے، ایک طرف ایک غلام کا لاشہ پڑا ہوا ہے اور ایک طرف اس کے اپنے جوان بیٹے کا لاشہ پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر تو لوگوں کو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ حارث نے مقاتل سے کہا، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں کہیں روپوش ہو جاؤں اور تجھے 10,000 دینار بھی دیتا ہوں۔ مقاتل نے کہا، دیناروں کی قیمت تیری نگاہ میں ہوگی، میں تو جنت کا خواستگار ہوں اور وہ مجھے تیرے دیناروں سے نہیں ملے گی، تیرے قتل سے ملے گی۔ تو یقین کرے اگر آج پورے کرۂ ارض کی حکومت تیرے ہاتھ میں ہوتی اور تو اپنی زندگی کے عوض مجھے دیتا تو بھی میں وہ ٹھکرا دیتا۔ مقاتل نے پہلے اس کے ہاتھ کاٹے، پھر پاؤں کاٹے، پھر آنکھیں پھوڑی، پھر ناک کاٹی اور پھر کان کاٹے، پھر پیٹ چیر کر تمام کٹے ہوئے اعضاء اس میں ڈال کر ایک بڑا سا پتھر لے کر اس کے لاشے سے باندھ کر دریا میں پھینک دیا۔ دریا نے قبول نہ کیا، کنارے پر پھینک دیا۔ 3 مرتبہ اسے دریا میں پھینکا گیا، لیکن ہر مرتبہ دریا نے کنارے پر پھینک دیا۔ پھر گڑھا کھود کر زمین میں دفن کیا گیا، زمین نے بھی اگل دیا۔ 3 مرتبہ کوشش کی گئی، لیکن ہر مرتبہ زمین نے باہر اگل دیا۔ آخر میں لکڑیاں جمع کر کے اس کے نجس جسم کو جلا دیا گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ شہزادوں کے سروں کو دریائے فرات کے حوالے کیا جائے۔ جب سپرد دریا کیے گئے تو دریا سے دونوں بے سر لاشیں برآمد ہوئے، ہر سر اپنے جسم سے لگ گیا۔ پھر دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے کو گلے لگائے اور دریا میں غائب ہو گئے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 137 ہے، چھٹی مجلس، شہادت شہزادگان جناب مسلم 2۔ سابقہ روایت تو تھی وہ جو صاحب ناسخ نے روایت کی ہے۔ دوسری روایت امالی شیخ صدوق کے مطابق کچھ اس طرح ہے، دونوں شہزادے محمد و ابراہیم یوم عاشورہ قیام کی آتش زدگی کے وقت صحرا کی طرف نکلے، پھر راستہ بھٹک گئے اور واپس اس جگہ نہ آ سکے۔ کافی دنوں کے بعد کسی یزیدی کے ہاتھ لگ گئے، وہ انہیں لے کر ابن زیاد کے پاس آیا۔ ابن زیاد نے زندان بان کو بلا کر کہا، دیکھ یہ دونوں فرزندان مسلم ہیں، انہیں قید تنہائی میں رکھنا، ایک دوسرے سے الگ ہوں، نہ تازہ اور شکم بھر کھانا دینا اور نہ ہی انہیں ٹھنڈا پانی دینا۔ دونوں شہزادے 1 برس تک قید تنہائی میں رہے۔ ایک دن جب یہ زندان بان جو کی خشک روٹی اور گرم پانی لے کر آیا تو بڑے شہزادے محمد نے کہا، بندہ خدا، آج میں ایک درخواست کرتا ہوں، اگر چاہے تو صرف میری بات سن لے اور اس کے عوض میں اور کچھ نہیں دے سکتا۔ میرے حصے کا پانی اور روٹی تو اپنے بچوں کے لیے رکھ لے۔ زندان بان نے کہا، بتا کیا بات ہے؟ شہزادے نے کہا، کیا تو محمد کو پہچانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس نے کہا، میں جس کی نبوت کا کلمہ پڑھتا ہوں اسے کیسے نہیں پہچانتا، وہ میرے آقا ہے۔ شہزادے نے کہا، کیا تو علی مرتضیٰ کو بھی پہچانتا ہے؟ اس نے کہا، وہ تو میرے آقا و مولا ہیں۔ شہزادے نے کہا، کیا تجھے معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ اس نے کہا، مجھے صرف اس قدر معلوم ہے کہ تم دونوں ابن زیاد کے قیدی ہو۔ شہزادے نے کہا، ہمیں تیری قید میں 1 سال ہو گیا ہے، اتنی ہمت نہیں ہو سکی کہ ہم تجھے بتاتے کہ ہم کون ہیں۔ آج میں تجھے بتا رہا ہوں کہ ہم کون ہیں۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد اگر تو اور کوئی مہربانی نہ کر سکے تو کم از کم اتنا کرنا کہ ہم دونوں بھائی ہیں اور 2 کمسن ہیں، ہمارا کوئی نہیں رہا، سب شہید ہو گئے۔ اگر روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں ہم دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت دے دیا کر۔ ہم کمسن اور مجبور تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ تو بھی ہمارے ساتھ چند منٹ بیٹھ لیا کر، ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کے سوا اور کوئی بات نہیں کریں گے۔ اگر تیری اجازت ہو تو ایک دوسرے سے بول لیں گے، ورنہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے۔ تو بہتر جانتا ہے کہ 1 سال ہو رہا ہے، ہم دونوں کمسن بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اب تو ایک دوسرے کی صورتیں بھی دل سے مٹتی جا رہی ہیں۔ زندان بان نے پوچھا، پہلے بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو؟ شہزادے نے کہا کہ ہم عطرت رسول علی کے نواسے، حسنین کے بھانجے اور مسلم کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر زندان بان سکتے میں آ گیا، کافی دیر تک گمسم بیٹھا رہا، پھر جلدی سے اٹھا، دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا، چھوٹے شہزادے کو بڑے کے پاس لایا اور کہنے لگا، جی بھر کر ایک دوسرے کو مل لو، جو باتیں کرنا ہے کر لو۔ جو دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بھیا بھیا کر کے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔
کافی دیر تک دونوں شہزادے ایک دوسرے کو چومتے رہے اور زندان بان دونوں کے قدم چوم چوم کر معافی مانگتا رہا۔ جب دونوں شہزادے ایک دوسرے سے مل لیے تو اس نے کہا کہ میرے آقا، جو کچھ ہوا میری لا علمی کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اب یہ زندان کھلا ہے، کھانا کھا لو اور جس طرف جی چاہے چلے جاؤ، میں اپنی بھگتا لوں گا، لیکن اس کے بعد تمہیں زندان میں رکھنے سے میں موت کو بہتر سمجھتا ہوں۔ دونوں شہزادے اللہ کا نام لے کے اٹھے۔ یہ آگے آگے چلا، شہزادوں کو ایک جگہ آ کر کھڑا کر کے کہا، یہ راستہ ہے، اس سے زیادہ میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ دونوں شہزادے چلے، راستہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے رہے۔ جب تھک گئے تو ایک دروازے پر آ کر رک گئے۔ دق الباب کیا، اندر سے ایک بڑھیا نکلی۔ جب اس نے شہزادوں کی صورت دیکھی تو انگشت بدان ہو کر کہنے لگے، کس ماں کے جگر پارے ہو، کیوں پریشان صورتیں بنا رکھی ہیں؟ بخدا آج تک بہت خوشبوئیں سونگھی ہوں گی، لیکن جتنی عمدہ مہک تمہارے ان خاک آلود جسم سے آ رہی ہیں، کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ شہزادہ محمد نے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ زندان سے نکلے ہیں، رات چھا گئی ہے، راستہ نہیں جانتے، سال کی قید اور سختیوں نے کمزور کر دیا ہے۔ اگر آج رات اپنے گھر میں پناہ دے دیں تو کل کسی وقت ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس مستور نے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میرا داماد حارث دشمن اہل بیت پر بڑا سنگ دل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائے اور تمہیں میرے گھر پا کر اذیت دے اور میں قیامت کے دن نبی کریم کا سامنا نہ کر سکوں۔ شہزادوں نے کہا، صرف ایک رات کی بات ہے، کل ہم چلے جائیں گے۔ اگر اس دوران شہادت ہمارا مقدر ہے تو پھر آپ پر تو کوئی شکوہ نہیں ہوگا، ہم اپنے نانا علی مرتضیٰ اور ماموں حسین شہید سے آپ کی شفاعت ضرور کروائیں گے۔ یہ خوش نصیب دونوں شہزادوں کو اندر لے گئی، کھانا دیا، بستر بچھا دیا، دونوں شہزادے گلے مل کر سو گئے۔ کافی رات گزر چکی تھی۔ حارث نے آ کر دق الباب کیا۔ بڑھیا نے پوچھا، کون ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ بڑھیا نے کہا، اس وقت ادھر کیا کر رہا ہے؟ جا اپنے گھر جا کے سو جا، مجھے بھی آرام کرنے دے۔ اس نے کہا، تو دروازہ تو کھول، مجھے اندر آنے دے، تجھے اپنی تکلیف بتاتا ہوں۔ بڑھیا نے کافی ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب نہ ٹلا تو بڑھیا نے ناچار دروازہ کھولا۔ یہ اندر آیا۔ بڑھیا نے پوچھا، بات بتا کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ آج رات ابن زیاد کے زندان سے مسلم کے دونوں بچے نکل گئے ہیں۔ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے، جو ایک بچہ گرفتار کر لے گا اسے 1000 درہم اور جو دونوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 2000 درہم انعام ملے گا۔ میں اس لالچ میں اتنا دوڑا اور بھاگا ہوں کہ میرا گھوڑا تاب نہ لا کے گر گیا۔ میں پیدل چلتا رہا، لیکن اب یہاں آ گیا ہوں۔ اب تو میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک قدم بھی چلا نہیں جاتا، بھوک سے برا حال ہے، کچھ کھانے کو دے دے، صبح پھر تلاش میں چلا جاؤں گا۔ اس خوش بخت نے کہا، ظالم، اللہ تیرا خانہ خراب کرے، ان بچوں سے تو کیا لیتا ہے؟ قیامت میں نبی الانبیاء کے سامنے جاتے ہوئے تجھے شرم تو نہیں آئے گی؟ حارث نے کہا، تو بڑھیا ہے، تجھے کیا معلوم جنت پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، یہاں تو 2000 نقد ہے۔ بڑھیا نے کہا، او بدبختہ، اس دنیا کو کیا کرے گا جس میں آخرت نہ ہو؟ حارث نے کہا، بڑی بھی زبان بند رکھو، مجھے تو شک ہونے لگا ہے کہیں تو نے انہیں پناہ نہ دے رکھی ہو۔ چل، تجھے ابن زیاد بلاتا ہے۔ بڑھیا نے کہا، تیری زبان جل جائے اے دوزخی، تجھے اور تیرے امیر کو گہرے گور میں تھوپوں، مجھ سے تیرا امیر کیا لیتا ہے، چل دفع ہو جا یہاں سے۔ حارث نے کہا، اچھا، صبح کے لیے کچھ نصیحتیں بچا کر رکھ لے، اب مجھے کچھ کھانے کو دے۔ بڑھیا نے ہزار بددعائیں دیں، کھانا لا کر سامنے رکھا، اس نے کھانا کھایا، پانی پیا اور سو رہا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، اسے شک ہوا کہ اس کمرے میں کوئی اور سانسیں لے رہا ہے۔ بڑھیا سے پوچھا، اور کون سو رہا ہے؟ بڑھیا نے کہا، اور کون ہوگا یہاں کوئی نہیں، مگر یہ مطمئن نہ ہوا۔ اندھیرے میں اٹھ کر کمرے میں پھرنے لگا، اچانک اس کا پاؤں چھوٹے شہزادوں کے پہلو میں جا لگا۔ اس نے جلدی سے بیٹھ کر شہزادوں پر ہاتھ ڈالا۔ شہزادے نے پوچھا، کون ہے؟ حارث نے کہا، میں تو گھر والا ہوں، تو بتا کون ہے؟ شہزادے نے بڑے بھائی کو جگایا اور کہا، بھیا اب اٹھ جا۔ جس بات کا خطرہ تھا وہ سامنے آ گئی۔
اتنے میں اس نے تشدد کر کے دونوں شہزادوں کو کھڑا کر لیا۔ شہزادوں نے کہا کہ اب ہم تجھے بتا دیں کہ ہم کون ہیں، تو ہمیں امان دے دے گا؟ حارث نے کہا ہاں، تمہیں میں امان دے دوں گا۔ شہزادوں نے کہا اللہ اور رسول کی امان اور اللہ اور رسول کی ضمانت ہے۔ حارث نے کہا ہاں، دونوں کی امان اور ضمانت ہے۔ شہزادوں نے کہا کیا محمد ابن عبداللہ تیری اس بات کے گواہ ہیں؟ حارث نے کہا ہاں، محمد ابن عبداللہ ہمارے گواہ ہیں۔ شہزادوں نے کہا اللہ بھی تیری ان باتوں کا گواہ اور ضامن ہے؟ حارث نے کہا ہاں ہاں، جلدی بتاؤ۔ شہزادوں نے بتایا کہ پھر ہم تیرے نبی کی اطرت علی مرتضیٰ کے نواسے اور مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ حارث نے کہا موت سے بھاگ کر موت کی آغوش میں آ گئے ہو؟ اللہ کی حمد ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت نصیب کی۔ اس کے بعد اس ظالم نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ پس گردن باندھ کر ستون کے ساتھ کھڑا کر کے باندھ دیا۔ صبح تک دونوں شہزادے یوں ہی ستون کے ساتھ بے بس کھڑے رہے۔ صبح کو حارث نے اپنے سیاہ فام غلام کو بلا کے کہا کہ ان دونوں کو دریائے فرات پر لے جا کر سر میرے پاس لے آ اور لاشیں سپرد دریا کر دینا، جلدی آنا تاکہ میں انعام کے 2000 درہم لے سکوں۔ غلام دونوں کو لے کر چلا۔ راستے میں بڑے شہزادے نے کہا اے غلام، تیرا رنگ ہمارے نانا کے مؤذن بلال سے کتنا مشابہ ہے، ہم نے تیرا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ غلام نے پوچھا شہزادے تم کون ہو؟ شہزادوں نے بتایا ہم اطرت نبویہ سے ہیں۔ غلام نے تلوار پھینک دی اور حارث سے کہا کہ میں قیامت کے دن رسول عالمین کو اپنا دشمن نہیں دیکھنا چاہتا۔ حارث نے کہا تو میرا نافرمان بن رہا ہے۔ غلام نے کہا آقا کے فرما برداری اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ خود اللہ کا مطیع رہے۔ جب آقا اللہ کا مطیع نہ رہے تو پھر غلام معصیت خالق کے سلسلے میں اطاعت آقا کا پابند نہیں رہتا۔ یہ کہہ کر اس نے دریائے فرات میں چھلانگ لگا دی اور تیر کر دوسری طرف چلا گیا۔ حارث نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹے، حلال و حرام جو کچھ کما رہا ہوں تیری خاطر ہے، جا ان دونوں کے دریائے فرات کے کنارے لے جا، قتل کر کے لاشیں سپرد دریا کر دینا اور سر لے آ تاکہ ابن زیاد سے انعام لے آؤں۔ لڑکا دونوں شہزادوں کو لے کر چلا۔ راستے میں بڑے شہزادے نے کہا اسے اے جوان، اپنی جوانی پر ترس کھا، آتش جہنم سے ڈر، ہمارے بے گناہ خون سے ہاتھ سرخ نہ کر۔ لڑکے نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہارا جرم کیا ہے؟ میرا باپ تمہیں کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ شہزادوں نے کہا جہاں تک ہمارے جرم اور تیرے باپ کے قتل کرنے کا تعلق ہے تو اس کا جواب وہی دے سکتا ہے کہ ہمارا جرم کیا ہے اور وہ ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کون ہیں تو ہم تو تجھے بتائے دیتے ہیں کہ ہم آل رسول سے ہیں اور مسلم کے بیٹے ہیں، اور ہمارا اس کے سوا اور کوئی جرم نہیں کہ ہم اطرت رسول سے ہیں۔ یہ بات سن کر بیٹے نے بھی تلوار پھینک کر اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ حارث نے کہا بیٹا تو بھی نافرمان بن رہا ہے؟ لڑکے نے کہا تیری نافرمانی اس بات سے بہتر ہے کہ میں اللہ کا نافرمان بن جاؤں۔ حارث نے تلوار اٹھائی اور کہنے لگا میرے خیام میں یہ کام میرے سوا کوئی بھی نہیں کرے گا۔ دونوں شہزادوں کو کشا فرات پر لایا، تلوار میان سے نکالی۔ جب شہزادوں نے تلوار دیکھی تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حارث سے کہا ایسا کر، اگر تجھے رقم کی ہی ضرورت ہے تو نبی الانبیاء کو اپنا دشمن نہ بنا، ہمیں بازار میں جا کے فروخت کر دے تو یہ یقیناً 2000 درہم سے زیادہ ملیں گے اور تیری آخرت بھی بچ جائے گی۔ حارث نے جواب دیا قیامت کا ڈر تو اسے ہوگا جو قیامت پر یقین رکھتا ہو، مجھے قیامت کا ڈر نہیں۔ جو رقم امیر سے ملے گی اس کا اس رقم سے کیا مقابلہ جو تمہیں بیچ کر ملے گی؟ شہزادوں نے کہا کیا تجھے قرابت رسول کا پاس بھی نہیں؟ حارث نے کہا اگر ہم رسول کو مانتے تو پھر قرابت رسول کا پاس بھی ضرور کرتے۔ شہزادوں نے کہا اگر تو رسول کو نہیں مانتا تو پھر کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ حارث نے کہا وہ تو ایک مجبوری ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اگر تمہارے نانا علی کی تلوار کا ڈر نہ ہوتا تو ہم کب کلمہ پڑھتے؟ شہزادوں نے کہا اچھا ایسا کر کہ ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا، جو چاہے فیصلہ کرے، تو ہمیں قتل نہ کر۔ حارث نے کہا جب ابن زیاد ہی تمہیں قتل کر دے گا تو پھر یہ کام میں خود ہی کیوں نہ کر لوں؟ ابن زیاد کے تقرب ہی تمہارے قتل میں ہے۔ شہزادوں نے کہا کیا تمہیں ہماری کمسنی پر ترس نہیں آ رہا؟ حارث نے کہا اللہ نے میرے دل میں تمہارے لیے رحم پیدا ہی نہیں کیا۔
شہزادوں نے کہا کہ اگر تجھے قتل کرنا ہی ہے تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، کیونکہ ستون کے ساتھ بن جانے کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو گئی ہے۔ حارث نے کہا اگر نماز تمہیں کوئی فائدہ دیتی ہے تو بے شک پڑھ لو۔ شہزادوں نے انہی بندے ہاتھوں سے نماز پڑھی اور دست دعا بلند کر کے عرض کیا، یا حی یا علیم احکم بیننا و بینا بالحق، اے حی علیم اور احکم الحاکمین اللہ، ہمارے اور اس کے درمیان، ہمارے اور اس کے مابین حق کا فیصلہ فرمانا۔ حارث نے بڑے شہزادے کا پہلے سر جدا کر کے ایک طرف رکھا، لاشے کو سپرد دریا کیا۔ اتنے میں کمسن ابراہیم نے اپنے بھائی کے سر سے بہنے والے خون کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر ہاتھوں پر لیا اور اپنے اور چہرے کو بھائی کے خون سے خضاب کر کے کہا، رسول خدا سے اس طرح ملاقات کروں گا کہ میں نے اپنے بھائی کے خون سے خضاب کیا ہو۔ پھر اس ظالم نے چھوٹے شہزادے پر تلوار سے وار کیا، سر جدا کر کے علیحدہ رکھا، لاشے کو سپرد دریا کیا۔ دونوں سروں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا، تھیلے میں ڈالے اور ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ دونوں سر تھیلے سے نکال کر اس نے ابن زیاد کے سامنے رکھ دیے۔ جب ابن زیاد نے دونوں کے حسین چہروں پر تماچوں کے داغ دیکھے تو 3 مرتبہ اٹھا اور بیٹھا۔ پھر حارث سے پوچھا، یہ تجھے کہاں ملے؟ حارث نے کہا، ہماری بڑھیا کے مہمان تھے۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تو نے عرب کی مہمان نوازی کا خیال تک نہ کیا؟ حارث نے کہا، نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، شہزادوں نے تجھے کیا کہا تھا؟ حارث نے کہا، ان دونوں نے مجھ سے کہا تھا کہ محمد کو اپنا دشمن نہ بنانا اور ہمیں قتل نہ کرنا، بازار میں فروخت کر دینا۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے کیا جواب دیا تھا؟ حارث نے کہا، میں نے ان سے کہا تھا کہ میں لوں گا تو رقم ہی، لیکن تمہیں فروخت کر کے نہیں، تمہیں قتل کر کے اپنے امیر سے 2000 درہم انعام لوں گا۔ ابن زیاد نے پوچھا، انہوں نے پھر تجھے کیا کہا تھا؟ حارث نے کہا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں قتل کرنے کی بجائے ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا، وہ جو چاہے فیصلہ کر لے، تو ہمیں قتل نہ کر۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے کیا جواب دیا؟ حارث نے کہا کہ میں نے انہیں بتایا کہ میں ابن زیاد کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں اور وہ تمہارے قتل ہی سے حاصل ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا، جب انہوں نے تجھے زندہ میرے پاس لانے کو کہا تھا تو پھر تو نے ان کی یہ بات کیوں نہ مانی؟ اگر زندہ لاتا تو میں تجھے 2 کی بجائے 4000 درہم دیتا۔ حارث نے کہا، میری نظر میں آپ کا تقرب صرف انہیں قتل کر کے ان کے سر لانے میں تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا، انہوں نے پھر تجھے کیا کہا تھا؟ حارث نے کہا، انہوں نے مجھے قرابت رسول کا واسطہ دیا تھا۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے کیا جواب دیا تھا؟ حارث نے کہا، میں نے رسول کی قرابت سے انکار کر دیا تھا۔ ابن زیاد نے کہا، انہوں نے پھر کیا کہا؟ حارث نے کہا کہ انہوں نے مجھے اپنی کمسنی پر رحم کھانے کی درخواست کی تھی۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے کیا جواب دیا؟ حارث نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ تمہارے لیے میرے دل میں اللہ نے رحم پیدا ہی نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا، تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ حارث نے کہا، پھر انہوں نے مجھ سے نماز صبح کے قضا پڑھنے کی اجازت مانگی۔ ابن زیاد نے پوچھا، تو پھر نے کیا کہا؟ حارث نے کہا، میں نے کہا اگر نماز تمہیں فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو۔ ابن زیاد نے کہا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ حارث نے کہا، پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ابن زیاد نے کہا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ حارث نے کہا، پھر انہوں نے دعا مانگی، اے علیم خبیر یا احکم الحاکمین، ہمارے اس کے مابین بالحق فیصلہ فرما۔ ابن زیاد نے کہا، بس اللہ نے بچوں کی دعا قبول کر لی۔ اہل دربار سے مخاطب ہو کے کہا، کوئی ہے جو اس ظالم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچائے؟ ابن زیاد کی پیشکش سن کر اہل دربار میں سے ایک شامی اٹھا۔ اس نے کہا، اگر اجازت ہو تو اسے واصل جہنم کرنے پر تیار ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، اسے ضرور لے جا، قتل وہیں کرنا جہاں اس نے ان دونوں معصوموں کو شہید کیا ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ اس کا نجس خون ان کے بے گناہ خونوں سے نہ ملے، اور سر جلدی سے لے کر آنا۔ وہ لے گیا، اسے واصل جہنم کر کے سر لایا۔ ابن زیاد نے سر کو نو کے نیزہ پر نصب کر کے نیزے کو گاڑ دینے کا حکم دیا۔ جب سر گاڑا گیا تو بچے پتھر مار مار کر کہتے تھے، دیکھو یہ ہے وہ ذریت رسول کے بے گناہ بچوں کے درندہ قاتل کا سر۔ علامہ دربندی نے اسرار الشہادہ میں لکھا ہے کہ جب وقت شب شہزادوں
جب وقت شب شہزادوں نے اس ظالم کو اپنا تعارف کرایا تو اس نے بڑے شہزادے کا رخ انوار پر ایسا زور سے تماچا مارا تھا کہ شہزادہ زمین پر بوس ہو گیا۔ شہزادے کے دانت اکھڑ گئے اور چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ پھر اس نے شہزادے کے دونوں ہاتھ پسے گردن باندھ کر ستون سے کھڑا کر کے اس زور سے باندھا کہ ہلنا بھی مشکل ہو گیا۔ پھر چھوٹے ابراہیم کی طرف دیکھا، اسے بڑے شہزادے سے بھی زیادہ سنگین تماچا مارا۔ شہزادے کے منہ سے بے ساختہ واہ اماں واہ محمد واہ ابتا نکلا۔ پھر اس ظالم نے تشدد کی انتہا کر دی، اس شہزادے کے بھی ہاتھ پسے گردن باندھ کر ستون کے ساتھ کھڑا کر کے باندھ دیا۔ علامہ دربندی نے اسرار الشہادہ میں روایت کی ہے کہ جب اس نے بڑے شہزادے کی لاش سپرد کی تو وہ پانی میں غائب ہو گئی۔ جب کمسن ابراہیم کا لاشا سپرد دریا کیا تو بڑے شہزادے کا لاشا پانی سے برآمد ہوا اور پانی کو چیر کر چھوٹے کے لاشے سے آ کر ملا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی باہوں میں لیا اور پانی میں غائب ہو گئے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 151 تک اختتام ہو چکا ہے اور اس کے بعد اگلی مجلس کا آغاز ہوگا اور فصل نمبر 12 ہم شروع کریں گے۔ صفحہ ہوگا 152۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔